شام کو جب کرنل بنڈل تھامے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ کچھ نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کرنل نے جواب دیا، لیکن اب فکر کی کوئی بات نہیں، لڑکوں نے مرغ کی خوراک کا ذمہ لے لیا ہے۔ ٹھہرو دوست، میں تمہیں اپنی چھتری دے دیتا ہوں۔ ساباس نے دفتر کی دیوار میں نصب الماری کھولی۔ اندر بے ترتیب چیزوں کا انبار لگا ہوا تھا، گھڑ سواری کے جوتے، رکابیں، لگامیں اور المونیم کی بالٹی میں پڑی مہمیزیں۔ اوپر کے حصے میں ایک زنانہ اور آدھی درجن مردانہ چھتریاں لٹک رہی تھیں۔ کرنل کے ذہن میں آسمانی آفت کے بعد کسی شہر کے ملبے کا نقشہ ابھرا۔ شکریہ دوست، کرنل نے کھڑکی میں جھک کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں بارش کے تھمنے کا انتظار کروں گا۔ ساباس نے الماری کے پٹ کھلے رہنے دیے۔ وہ جا کر میز کے پاس بجلی کے پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھ گیا۔ تب اس نے دراز میں سے روئی میں لپٹی ہوئی ایک سرنج نکالی۔ کرنل بارش میں بھیگے ہوئے بادام کے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک سنسان سہ پہر تھی۔ اس کھڑکی سے بارش مختلف لگتی ہے، اس نے کہا، جیسے کسی اور شہر میں ہو رہی ہو۔ بارش ہر جگہ بارش ہی لگتی ہے، ساباس نے جواب دیا۔ اس نے سرنج کو میز کے اوپر لگے شیشے پر ابلنے کو رکھ دیا۔ یہ قصبہ ہی متعفن ہے، اس نے اضافہ کیا۔ کرنل نے اپنے کندھے اچکائے۔ وہ چلتا ہوا دفتر کے درمیان تک آیا۔ کمرے کے فرش پر سبز ٹائلیں لگی تھی اور فرنیچر کے غلاف شوخ رنگ کے تھے۔ کمرے کے عقب میں نمک کے تھیلے، شہد کے چھتے اور کاٹھیاں بے ترتیبی کے عالم میں پڑی تھیں۔ ساباس بالکل خالی نگاہوں سے کرنل کا تعاقب کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس قصبے کے بارے میں یوں نہ سوچتا، کرنل نے کہا۔ وہ بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سکون کے ساتھ میز پر جھکے شخص کو گھورنے لگا۔ ساباس چھوٹے سے قد کا بہت موٹا آدمی تھا۔ اس کا گوشت پلپلا تھا اور تھل تھل کرتا تھا اور آنکھوں سے میڈک جیسی اداسی جھلکتی تھی۔ کسی ڈاکٹر سے معائنہ کرا لو دوست، ساباس نے کہا۔ جنازے کے دن کے بعد سے تم کچھ اداس لگ رہے ہو۔ کرنل نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساباس سرنج کے ابلنے کا منتظر تھا۔ کاش میں بھی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا، اس نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ تم خوش قسمت آدمی ہو کیونکہ تمہارا معدہ فولاد کا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے پشت کی بالوں بھری کھال کو دیکھنے لگا جس پر جگہ جگہ کالے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ شادی کے چھلے والی انگلیوں میں اس نے چھلے کے ساتھ ایک کالے رنگ والی انگوٹھی بھی پہن رکھی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، کرنل نے تسلیم کیا۔ دفتر اور گھر کے درمیانی دروازے میں سے ساباس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ پھر وہ کرنل کو اپنی غذا کی تفصیلات کی پردرد داستان سنانے لگا۔ اپنی جیب سے اس نے ایک بوتل نکالی اور اس میں سے مٹر کے دانے جتنی سفید گولی نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھرنا بہت ہی بیزاری کا کام ہے، ساباس نے کہا، جیسے آدمی موت کو اپنی جیب میں لیے پھر رہا ہو۔ کرنل میز کے قریب آیا اور گولی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ساباس نے اسے گولی چکھنے کی دعوت دی۔ یہ کافی کو میٹھا کرنے کے لیے ہے، اس نے وضاحت کی۔ ہے یہ تو شکر، مگر شکر کے بغیر۔ واقعی؟ کرنل نے کہا۔ اس کے منہ میں اداس سی مٹھاس کا مزہ تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی گھنٹیوں کے بغیر گھنٹیوں کی آواز پیدا کر لے۔ بیوی سے ٹیکا لگوانے کے بعد ساباس نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا لیں اور ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔ کرنل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جسم کا کیا کرے۔ ساباس کی بیوی نے پنکھے کا سوئچ نکال کر پنکھے کو تجوری کے اوپر رکھ دیا اور الماری کی طرف چل دی۔ چھتریوں کا موت سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس نے کہا۔ کرنل نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ وہ ڈاک دیکھنے کے لیے 4 بجے گھر سے نکلا تھا، مگر بارش نے اسے ساباس کے دفتر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لانچوں کی سیٹی کی آواز سنائی دی، مگر بارش بدستور جاری تھی۔ ہر ایک کا خیال ہے کہ موت ایک عورت ہے، ساباس کی بیوی نے بات جاری رکھی۔ وہ فربا عورت تھی۔ اس کا قد اپنے خاوند کے قد سے نکلتا ہوا تھا اور اوپر کے ہونٹ پر ایک موٹا سا مسا تھا جس پر بال اگے ہوئے تھے۔ اس کی گفتگو کے انداز سے آدمی کو بجلی کے پنکھے کی گھرگھراہٹ کا دھوکا ہوتا تھا۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ موت عورت ہے۔ اس نے الماری کے پٹ بند کر دیا اور کرنل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میرے خیال میں موت ایک پنجوں والا جانور ہے۔ ممکن ہے، کرنل نے اعتراف کیا۔ بعض اوقات بہت عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے پوسٹ ماسٹر کے بارے میں سوچا جو موم جامے کا لباس پہنے لانچ پر کودنے والا ہوگا۔ کرنل کو اپنا وکیل تبدیل کیے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اب تک وہ جواب کا مستحق ہو گیا تھا۔ ساباس کی بیوی موت کے بارے میں باتیں کرتی رہی، حتیٰ کہ اسے اندازہ ہوا کہ کرنل کے چہرے پر غائب دماغی کا تاثر ہے۔ دوست،
وہ بولی تم پریشان لگتے ہو۔ کرنل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ درست ہے دوست، اس نے جھوٹ بولا، میں سوچ رہا تھا کہ 5 بج رہے ہیں اور مرغے کے ٹیکے کا اب تک انتظام نہیں ہو سکا۔ ساباس کی بیوی حیران ہو گئی۔ مرغ کا ٹیکا؟ جیسے وہ کوئی انسان ہو، وہ چلائی، سخت بے دینی کی بات ہے۔ ساباس اب اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنے غصے سے تمتمائے ہوئے چہرے کو اٹھا کر بولا، تم 1 منٹ کے لیے اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ اس حکم سے ڈر کر اس کی بیوی نے واقعتاً اپنا منہ ڈھانپنے کو ہاتھ اٹھا لیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم میرے دوست کا دماغ چاٹ رہی ہو۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کرنل نے احتجاج کیا۔ ساباس کی بیوی گھر کے اندر چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ ساباس نے لیونڈر میں تر رومال سے اپنی گردن کا پسینہ پوچھا۔ کرنل اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ لمبی ٹانگوں والا ایک مرغ خالی چوک میں سے ایک طرف سے چلتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا۔ کیا مرغ کو واقعی ٹیکے لگ رہے ہیں؟ ہاں، کرنل نے کہا، اس کی مشق اگلے ہفتے سے شروع ہوگی۔ پاگل پن ہے، ساباس نے کہا، یہ سب کچھ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرغ کی گردن مروڑ دی جائے۔ تمہاری خواہ مخواہ کی ہٹ دھرمی ہے، ساباس نے کھڑکی کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ کرنل نے اسے دھوپنی کی طرح آہ بھرتے ہوئے سنا۔ اپنے دوست کی آنکھوں پر اسے بے حد رحم آیا۔ ابھی میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں، کرنل نے کہا۔ نہ سمجھی کی بات مت کرو، ساباس نے زور دیا۔ اگر مرغ کو بیچ دو تو تمہارا دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو اس سردردی سے نجات ملے گی اور دوسرے 900 پیسو جیب میں آئیں گے۔ 900 پیسو؟ کرنل چلایا۔ 900 پیسو؟ کرنل نے اپنے ذہن میں 900 پیسو کا تصور باندھا۔ تمہارا خیال ہے کہ ایک مرغ کی خاطر لوگ اتنی دولت خرچ کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ خیال ہی نہیں، ساباس نے جواب دیا، مکمل یقین ہے۔ انقلاب کا خزانہ واپس کرنے کے بعد سے کرنل کے ذہن میں آنے والی یہ سب سے بڑی رقم تھی۔ ساباس کے دفتر سے نکلتے وقت اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، مگر اسے یقین تھا کہ اس بار اس کی وجہ موسم نہیں۔ ڈاک گھر پہنچ کر وہ سیدھا پوسٹ ماسٹر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے ایک بہت ارجنٹ خط کی توقع ہے، کرنل نے کہا۔ ایئر میل سے آیا ہوگا۔ پوسٹ ماسٹر نے خانوں کو دیکھا۔ خطوں کے نام پتے پڑھ کر اس نے انہیں مناسب خانوں میں واپس رکھ دیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ اپنے ہاتھ جھاڑ کر اس نے کچھ معنی خیز نظروں سے کرنل کو دیکھا۔ آج اس خط کو یقیناً آنا چاہیے تھا، کرنل نے کہا۔ پوسٹ ماسٹر نے کندھے اچکائے۔ صرف موت ہی ایسی چیز ہے جو یقیناً آتی ہے، کرنل۔ کرنل گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے مکئی کے دلیے کی رکابی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ رک رک کر خاموشی سے کھاتا رہا۔ اس کے مقابل بیٹھی عورت کو احساس ہوا کہ کرنل کے چہرے پر کوئی تبدیلی آ چکی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اس ملازم کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا کام پینشن کے کاغذ تیار کرنا ہے، کرنل نے جھوٹ بولا۔ اگلے 50 برس میں ہم تو اطمینان سے 6 فٹ مٹی کے نیچے سو رہے ہوں گے، مگر وہ غریب آدمی اپنی ریٹائرمنٹ کی پینشن کے انتظار میں ہر جمعے کو ہلکان ہوتا رہے گا۔ یہ تو برا شگون ہے، عورت نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قسمت پر قناعت کرنے جا رہے ہو۔ وہ دلیا کھاتی رہی، لیکن ایک لمحے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا خاوند اب تک اس سے بہت دور سوچوں میں کھویا ہوا ہے۔ کم از کم کھانا تو اطمینان سے کھاؤ۔ ہاں، بہت مزے کا ہے، کرنل نے کہا۔ مکئی کہاں سے آئی تھی؟ مرغ سے، عورت نے جواب دیا۔ لڑکے اس کے لیے اتنی زیادہ لے آئے تھے کہ اس نے زائد مکئی میں ہمیں شریک کر لیا۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، کرنل نے آہ بھری۔ تمام ایجادوں میں زندگی بہترین ایجاد ہے۔ اس نے چولہے کے پائے سے بندھے مرغ کو دیکھا۔ اس بار وہ اسے پہلے سے مختلف لگا۔ عورت بھی مرغ کو دیکھ رہی تھی۔ آج دوپہر کو مجھے بچوں کو ڈنڈے مار کر گھر سے بھگانا پڑا، اس نے کہا۔ وہ ایک بوڑھی مرغی کو مرغ سے میل کرانے لائے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، کرنل نے کہا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے ساتھ بھی ان قصبوں میں یہی ہوتا تھا، لوگ کمسن لڑکیوں کو ان سے میل کرانے لایا کرتے تھے۔ وہ اس مذاق سے بہت محظوظ ہوئی۔ مرغ نے اپنے گلے سے آواز نکالی جو کمرے میں انسانی کلام کی طرح سنائی دی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ جانور ابھی باتیں کرنا شروع کر دے گا، عورت نے کہا۔ کرنل نے دوبارہ مرغ کی جانب دیکھا۔ سونے میں تولنے لائق ہے، اس نے کہا۔ اس نے چمچے سے دلیا کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کچھ ہندسے جمع تفریق کیے۔ مجھے توقع ہے کہ یہ مرغ ہماری 3 سال کی خوراک کا انتظام کر دے گا۔ توقع سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا، عورت نے کہا۔ نہ صحیح، مگر آدمی کی ہمت تو قائم رہتی ہے، کرنل نے جواب دیا۔ میرے دوست ساباس کی حیرت انگیز گولیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس رات ہندسوں کو ذہن سے نکالنے کی کشمکش میں کرنل کو ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ دوسرے روز دوپہر کو عورت نے مکئی کا دلیا،
2 رکابیوں میں ڈالا اور اپنے حصے کا دلیا سر جھکا کر کھانے لگی۔ کرنل نے اس کی غمناک کیفیت کا سایہ خود پر پڑتا ہوا محسوس کیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، عورت نے کہا۔ کرنل کو لگا کہ اب اس کی بیوی کی جھوٹ بولنے کی باری ہے۔ اس نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر اس کی کیفیت میں تبدیلی نہ آ سکی۔ کوئی ایسی خاص بات نہیں، وہ بولی۔ میں سوچ رہی تھی کہ موسیقی کار کو مرے 2 ماہ ہو چکے ہیں اور میں ابھی تک اس کے خاندان کے پاس تعزیت کے لیے نہیں گئی، لہٰذا اس رات وہ اس کے گھر گئی۔ کرنل اسے وہاں چھوڑ کر خود لاؤڈ سپیکر سے سنائی دینے والی موسیقی کی جانب کھنچا ہوا سنیما گھر کی طرف چل دیا۔ پادری اینجل اپنے دفتر کے باہر بیٹھا سنیما گھر کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ بستی میں کون کون گھنٹے کے 12 ضربوں کی تنبیہ کے باوجود فلم دیکھنے سے باز نہیں رہ سکا۔ روشنی کے سیلاب، کرخت موسیقی اور بچوں کے شور و غل نے اس علاقے کی فضا میں ایک باقاعدہ رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ ایک چھوٹے سے لڑکے نے اپنی لکڑی کی بندوق سے کرنل کو دھمکایا۔ مرغ کے بارے میں کیا خبر ہے کرنل؟ اس نے روب دار آواز میں پوچھا۔ کرنل نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ابھی موجود ہے۔ سنیما گھر کے سامنے کی پوری دیوار پر 4 رنگوں میں آدھی رات کی دوشیزہ کا اشتہار چسپا تھا۔ اشتہار میں ایک عورت نے شام کا ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کی ایک ٹانگ ران تک ننگی تھی۔ کرنل اس علاقے میں گھومتا پھرتا رہا، حتیٰ کہ کہیں دور گرج چمک شروع ہو گئی۔ تب وہ اپنی بیوی کو لینے چلا گیا۔ اس کی بیوی مرنے والے کے گھر پر نہ تھی، نہ وہ اپنے گھر پر تھی۔ کرنل نے اندازہ لگایا کہ کرفیو شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی ہوگا، مگر گھڑی بند تھی۔ بارش کے طوفان کو آہستہ آہستہ قصبے کی جانب بڑھتا محسوس کرتے ہوئے وہ انتظار کرتا رہا۔ وہ تیار ہو کر دوبارہ باہر جانے ہی والا تھا کہ اس کی بیوی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ مرغ کو خوابگاہ میں لے گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیٹھک میں پانی پینے گئی۔ کرنل نے اسی وقت گھڑی کو چابی دے دی تھی اور اب کرفیو کے بگل کا منتظر تھا تاکہ وقت ملا سکے۔ تم کہاں تھی؟ اس نے پوچھا۔ یہیں کہیں، عورت نے جواب دیا۔ اس نے گلاس کو گھڑوچی پر رکھ دیا اور اپنے خاوند کی طرف دیکھے بغیر خوابگاہ میں چلی گئی۔ کسی توقع تھی کہ بارشیں اتنی جلدی پھر شروع ہو جائیں گی۔ کرنل نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ جب کرفیو کا بگل بجا تو کرنل نے گھڑی میں 11 بجے کا وقت ملایا، اس کے تختے بند کیے اور کرسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تسبیح پڑھنے میں مصروف ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کرنل نے کہا۔ کیا؟ تم کہاں تھی؟ وہیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اس نے کہا۔ اتنے عرصے بعد تو گھر سے باہر قدم رکھا تھا۔ کرنل نے اپنا جھولنا لٹکایا۔ اس نے گھر کی کنڈیاں لگائی اور کمرے میں دوا چھڑکی۔ پھر وہ لیمپ کو فرش پر رکھ کر بستر میں لیٹ گیا۔ مجھے معلوم ہے، وہ اداس لہجے میں بولا۔ برے حالات کی بدترین بات یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کرنل کی بیوی نے لمبی آہ بھری۔ میں پادری اینجل کے پاس گئی تھی، اس نے کہا، اس سے اپنی شادی کی انگوٹھی کے بدلے قرض مانگنے۔ کیا کہا اس نے؟ مقدس چیزوں کا لین دین گناہ ہے۔ مچھردانی کے اندر سے اس نے بات جاری رکھی۔ 2 روز ہوئے میں نے گھڑی بیچنے کی کوشش کی تھی، وہ بولی، مگر کسی کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ سب لوگ قسطوں پر نئے چمکتے ہندسوں اور سوئیوں والے کلاک خرید رہے ہیں۔ ان میں اندھیرے میں بھی وقت نظر آ جاتا ہے۔ کرنل کو احساس ہوا کہ 40 برس کی رفاقت اور بھوک اور تکلیف میں حصے داری نے بھی اپنی بیوی کو پوری طرح سمجھنے میں اس کی مدد نہیں کی۔ اسے لگا جیسے ان کی محبت میں بھی کوئی شے سال خوردہ ہو چکی ہے۔ تصویر خریدنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے، عورت نے کہا۔ ہر ایک کے پاس یہی تصویر پہلے سے موجود ہے، حتیٰ کہ ترک نے بھی انکار کر دیا ہے۔ کرنل کو تلخی محسوس ہوئی۔ تو اب ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہم فاقے کر رہے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں، عورت نے کہا۔ مردوں کو گھرداری کے مسائل کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ کئی بار مجھے پتھر ابالنے کو رکھنے پڑے ہیں تاکہ ہمسائے کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم کئی دن ہانڈی چڑھائے بغیر رہتے ہیں۔ کرنل کو یہ بات بری لگی۔ یہ تو واقعی ذلت ہے۔ اس کی بھی مچھردانی سے نکل کر کرنل کے بستر کے پاس گئی۔ میں اس گھر کی ظاہرداری اور بناوٹ سے دستبردار ہو رہی ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز غصے سے تیز ہونے لگی۔ میں قناعت اور رکھ رکھاؤ سے عاجز آ چکی ہوں۔ کرنل نے مطلق جنبش نہ کی۔ 20 سال تک ان رنگین پرندوں کا انتظار کرنا جن کے وعدے ہر الیکشن پر کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس سے ہمیں کیا ملا؟ ایک مردہ بیٹے کے سوا کیا ملا ہے؟ کرنل اس قسم کے طعنوں کا عادی تھا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ اور انہوں نے اپنا فرض پورا کیا؟ 20 سال تک سینیٹ سے ہر مہینے 1000 پیسوں کی تنخواہ وصول کر کے؟ عورت نے جواب دیا۔ عزیز دوست، ساباز کا حال دیکھ لو، اس کا گھر 2 منزلہ ہے،
لیکن اس کی ساری دولت رکھنے کے لیے پھر بھی ناکافی ہے۔ جب اس قصبے میں آیا تھا تو گلے میں سانپ لپیٹے دوائیں بیچا کرتا تھا۔ بیچارہ ذیابطیس کے ہاتھوں مر رہا ہے، کرنل نے کہا۔ اور تم بھوک کے ہاتھوں مر رہے ہو، عورت نے کہا۔ اب تک تمہیں علم ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنی شان سے تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ بجلی کی کڑک نے اس کا سلسلہ کلام منقطع کیا۔ سڑک پر دھماکہ ہوا اور بجلی کمرے میں داخل ہو کر بستر کے نیچے سے یوں گزری جیسے پتھر لڑک رہے ہوں۔ کرنل کی بیوی اپنی تصویر اٹھانے کے لیے مچھردانی کی طرف لپکی۔ کرنل مسکرایا۔ اپنی زبان میں قابو ہی نہیں رکھو گی تو تمہارے ساتھ یہی ہوگا، اس نے کہا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ شدید تلخی محسوس کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے لیمپ بجھا دیا اور اس اندھیرے میں جو بجلی کی چمک سے بار بار چاک ہو رہا تھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے ماکوندو یاد آیا۔ نیرلانڈیا کے مقام پر کیے ہوئے وعدوں کے پورا ہونے کے انتظار میں کرنل کو 10 برس گزر چکے تھے۔ ایک سہ پہر نیند کی غنودگی میں اس نے ایک پیلی گرد آلود ریل گاڑی کو قصبے میں داخل ہوتے دیکھا۔ گاڑی کے ڈبوں کے اندر باہر، حتیٰ کہ چھتوں پر بھی مرد، عورتیں اور جانور لدے ہوئے تھے۔ یہ کیلوں کی فصل سے کمائی کی دیوانگی تھی۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر نوباردوں نے قصبوں کی کایا کلپ کر دی تھی۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، کرنل نے اس وقت کہا تھا۔ کیلوں کی بو میری انتڑیاں چاٹ رہی ہے۔ اور اس نے ماکوندو کو واپسی کی گاڑی پر بدھ 27 جون 1906 کے دن دوپہر 2:18 پر ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ دیا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں تقریباً نصف صدی لگی کہ نیرلانڈیا میں اطاعت قبول کرنے کے وقت سے لے کر اب تک اسے سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ کرنل نے آنکھیں کھولی۔ اب اس بارے میں زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ کس بارے میں؟ مرغ کے بارے میں، کرنل نے کہا۔ کل میں اسے ساباس کے ہاتھ 900 پیسوں میں فروخت کر دوں گا۔ خصی جانوروں کی چیخیں ساباس کی چیخو پکار میں شامل ہو کر دفتر کی کھڑکی میں سے اندر آ رہی تھیں۔ اگر ساباس اگلے 10 منٹوں میں نہ آیا تو میں یہاں سے چل دوں گا۔ کرنل نے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد اپنے آپ سے عہد کیا، لیکن اس نے مزید 20 منٹ انتظار کیا۔ وہ اٹھ کر چلنے کو تھا جب ساباس کارکنوں کے غول کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ کئی بار وہ کرنل کی طرف دیکھے بغیر اس کے سامنے آتا جاتا رہا۔ میرا انتظار کر رہے ہو دوست؟ ہاں دوست، کرنل نے کہا، لیکن اگر تم بہت مصروف ہو تو میں کسی اور وقت آ جاؤں گا۔ دروازے کے عقب سے ساباس کو اس کی بات سنائی نہ دی۔ میں ابھی آتا ہوں، ساباس نے کہا۔ دوپہر کی گرمی دم گھوٹے دیتی تھی۔ سڑک کی روشنی سے دفتر تمتما رہا تھا۔ گرمی کی کسالت سے کرنل نے بلا ارادہ آنکھیں بند کر لی اور یکدم اپنی بیوی کے بارے میں خواب دیکھنے لگا۔ ساباس کی بیوی دبے پاؤں دفتر میں داخل ہوئی۔ جاگو مت دوست، وہ بولی، میں کھڑکی کے پردے گرانے آئی تھی۔ دفتر جہنم کی طرح تپ رہا ہے۔ کرنل خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پردے گرانے کے بعد ساباس کی بیوی کمرے کے اندھیرے میں بولی، کیا تم اکثر خواب دیکھتے ہو؟ کبھی کبھی، کرنل نے اپنے اونگنے پر پشیمان سا ہو کر جواب دیا۔ مجھے تقریباً ہمیشہ ایک ہی خواب آتا ہے کہ میں مکڑی کے جالوں میں پھنستا جا رہا ہوں۔ مجھے ہر رات ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ساباس کی بیوی نے کہا۔ اب میرے دماغ میں یہی بات سمائی ہوئی ہے کہ کسی طرح خواب میں آنے والے لوگوں کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ وہ کون ہے۔ اس نے پنکھا چلا دیا۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک عورت کو دیکھا جو میرے سرہانے کھڑی تھی، وہ بولی۔ میں نے پوچھ ہی لیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ عورت ہوں جو 12 برس پہلے اسی کمرے میں فوت ہوئی تھی، لیکن اس گھر کو بنے تو مشکل سے 2 برس ہوئے ہوں گے، کرنل نے کہا۔ درست ہے، ساباس کی بیوی نے جواب دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے بھی حساب میں غلطی کر جاتے ہیں۔ پنکھے کی گھوں گھوں سے کمرے کا اندھیرا اور گہرا ہونے لگا۔ ساباس کی بیوی خوابوں سے ہٹ کر اب آواگمن کے مسئلے پر اظہار خیال کر رہی تھی۔ اپنی غنودگی اور اس عورت کی بے تکی گفتگو سے کرنل بے چین ہونے لگا۔ وہ گفتگو میں تھوڑا سا وقفہ پڑنے کا منتظر تھا کہ رخصت چاہے کہ ساباس اپنے فور مین کے ہمراہ دفتر میں داخل ہوا۔ میں تمہارا سوپ 4 دفعہ گرم کر چکی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ چاہے 10 دفعہ گرم کر لو، ساباس نے کہا، لیکن اس وقت میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ساباس نے تجوری کھول کر فور مین کو نوٹوں کی ایک گڈی اور کاغذ پر لکھی ہدایات کی فہرست تمائی۔ فور مین نے نوٹ گننے کے لیے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ ساباس نے دفتر کے عقبی حصے میں کرنل کو بیٹھے دیکھا، مگر کوئی تاثر ظاہر نہ کیا۔ وہ فور مین سے باتوں میں مصروف رہا۔ جس وقت ساباس اور فور مین دوبارہ دفتر سے باہر جانے والے تھے، کرنل کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھولنے سے قبل ساباس رکا۔ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں دوست؟ کرنل نے دیکھا کہ فور مین اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں دوست، وہ بولا، میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا تھا۔ جو کہنا ہے جلدی کہو، ساباس نے کہا۔
مجھے 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے۔ وہ دروازے کے دستے پر ہاتھ رکھ کر ذرا رکا۔ کرنل کو اپنی زندگی کے 5 طویل ترین سیکنڈ گزرنے کا احساس ہوا۔ اس نے دانت بھینچ لیے۔ مرغ کے بارے میں، وہ بڑبڑایا۔ اب تک ساباس دروازہ کھول چکا تھا۔ مرغ کے بارے میں، اس نے دہرایا۔ مسکرا کر فورمین کو ہال کی طرف دھکیلا۔ یہاں آسمان گرنے والا ہے اور میرے دوست کو مرغ کی پڑی ہے، اور پھر کرنل سے مخاطب ہو کر بولا، ٹھیک ہے دوست، میں ابھی آتا ہوں۔ کرنل دفتر کے وسط میں ساکت کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسے دونوں آدمیوں کے پیروں کی چاپ ہال کے سرے پر پہنچ کر سنائی دینی بند ہو گئی۔ تب وہ دفتر سے باہر نکلا اور قصبے میں گشت کرنے لگا جو اتوار کے قیلولے میں مفلوج پڑا تھا۔ درزی کی دکان پر کوئی نہ تھا، ڈاکٹر کا دفتر بند تھا، شامی کی دکان کے تختوں پر پڑے مال کی حفاظت کرنے کو بھی کوئی موجود نہ تھا۔ دریا فولاد کی چادر جیسا لگ رہا تھا۔ کنارے پر ایک آدمی تیل کے 4 پیپوں پر لیٹا اپنا چہرہ ہیٹ سے ڈھانپے سو رہا تھا۔ کرنل کو لگا جیسے سارے شہر میں وہی متحرک ہے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی بیوی دوپہر کا باقاعدہ کھانا سامنے رکھے اس کی منتظر تھی۔ یہ سب میں نے ادھار لیا ہے، کل پیسے دینے کا وعدہ کر کے، اس نے وضاحت کی۔ کھانا کھانے کے دوران کرنل نے اسے پچھلے 3 گھنٹوں کا ماجرا سنایا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اس کی بات سنتی رہی۔ تمہارے ساتھ دقت یہ ہے کہ تم میں کردار نام کو بھی نہیں ہے، وہ آخرکار بولی۔ تم اپنے آپ کو یوں پیش کرتے ہو جیسے خیرات مانگ رہے ہو، جبکہ تمہیں وہاں سر اٹھا کر جانا چاہیے تھا، اور ہمارے دوست کو ایک طرف لے جا کر اس سے صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہ میں مرغ تمہارے ہاتھ بیچنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ تمہارے حساب سے تو زندگی ہوا کی طرح سبک ہے، کرنل نے کہا۔ عورت کے رویے سے بے حد چستی کا اظہار ہوتا تھا۔ صبح صبح اس نے گھر کو صاف کیا تھا اور اپنا حلیہ عجیب و غریب بنا رکھا تھا۔ اس نے کرنل کے پرانے جوتے پہن رکھے تھے، کمر کے گرد موم جامے کا ایپرن باندھ رکھا تھا، اور بالوں پر کپڑوں کی دھجی جس میں کانوں کے اوپر دونوں جانب گرہیں تھی۔ تم میں کاروبار کی ذرا سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ بولی۔ کوئی چیز بیچتے وقت آدمی کے چہرے پر وہی کیفیت ہونی چاہیے جو خریدتے وقت ہوتی ہے۔ کرنل اس کے حلیے سے خاصا محظوظ ہوا۔ تم نے جو اپنی شکل بنا رکھی ہے اسے قائم رکھنا، کرنل نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ تم کوئکر اوٹس کے ڈبے پر بنے ہوئے آدمی کی طرح لگ رہی ہو۔ اس نے سر سے کپڑے کی دھجی اتار پھینکی۔ میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں مرغ کو ابھی ساباس کے پاس لے کر جا رہی ہوں، اور تم جتنی رقم کی چاہو شرط لگا لو، آدھ گھنٹے میں 900 پیسوں کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، کرنل نے کہا۔ ابھی سے تم مرغ کی رقم سے شرطیں بدلنے لگی۔ بہت مشکل سے کرنل نے اسے ساباس کے ہاں جانے سے باز رکھا۔ عورت نے ساری صبح اپنے ذہن میں ہر جمعے کی مسلسل کوفت کے بغیر اگلے 3 برس کے اخراجات کا تخمینہ لگانے میں صرف کی تھی۔ اس نے گھر کے لیے ضرورت کی چیزوں کی فہرست بنائی تھی، جس میں اس نے کرنل کے لیے جوتوں کے نئے جوڑوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ خوابگاہ میں نیا آئینہ لٹکانے کے لیے اس نے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا تھا۔ اپنے منصوبوں کی وقتی شکست نے اسے پشیمان اور آزردہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جا کر سو رہی۔ جب وہ اٹھی تو کرنل آنگن میں بیٹھا تھا۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں، کرنل نے جواب دیا۔ تب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلے 50 برس تک ہم مرغ کی رقم حاصل کرنے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کرنل اس شام مرغ فروخت کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے ساباس کا خیال آیا جو اس وقت دفتر میں اکیلا پنکھے کے آگے بیٹھا اپنا روز کا ٹیکہ لگوانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اس کا جواب تیار تھا۔ مرغ کو ساتھ لے جاؤ، باہر نکلتے ہوئے کرنل کی بیوی نے اسے مشورہ دیا۔ اسے جیتا جاگتا اپنے سامنے دیکھ کر ساباس پر حیرت انگیز اثر ہوگا۔ کرنل کو مرغ کو اپنے ساتھ لے جانے پر اعتراض تھا۔ وہ مایوس اضطراب میں اس کے ساتھ ساتھ دروازے تک آئی۔ دفتر میں پوری فوج بھی موجود ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا۔ تم ساباس کو بازو سے پکڑ لینا اور اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک وہ 900 پیسوں تمہارے حوالے نہ کر دے۔ وہ سمجھیں گے ہم نے ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کرنل کی بیوی نے اس فقرے پر دھیان نہ دیا۔ یہ یاد رکھنا کہ تم مرغ کے مالک ہو، اس نے اصرار کیا، اور اس پر احسان کر رہے ہو۔ اچھا۔ ساباس ڈاکٹر کے ہمراہ خوابگاہ میں تھا۔ اب موقع ہے، اس کی بیوی نے کرنل سے کہا۔ ڈاکٹر اسے 3-4 روز کے سفر کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ساباس اب کا گیا جمعرات کو لوٹے گا۔ کرنل 2 متضاد قوتوں سے نبردآز ماں تھا۔ مرغ کو بیچ دینے کے عزم کے باوجود وہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوتا اگر وہ 1-2 گھنٹے دیر سے آیا ہوتا اور اس سے ملاقات نہ کر پاتا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں، وہ بولا، لیکن ساباس کی بیوی مصر رہی۔ وہ اسے خوابگاہ میں لے گئی
جہاں شہباز اپنے تخت جیسے بستر پر زیر جامہ پہنے اپنی بے رنگ آنکھیں ڈاکٹر کے چہرے پر جمائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے شہباز کے پیشاب کا نمونہ شیشے کی نالی میں گرم کیا، اس کی بو سونگھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ کرنل اس سارے عمل کے ختم ہونے کا منتظر رہا۔ اسے گولی مارنی پڑے گی، ڈاکٹر نے کرنل کی طرف دیکھ کر کہا۔ ذیابطیس امیر آدمیوں کو ختم کرنے میں بہت دیر لگاتی ہے۔ تمہارے انسولین کے ملعون ٹیکوں نے خاصی کوشش کی ہے، شہباز نے کہا اور اپنے کولہوں کے بل تھوڑا سا اوپر اٹھا، لیکن مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ پھر وہ کرنل سے مخاطب ہوا۔ اندر آ جاؤ دوست، دوپہر کو جب میں تمہیں دیکھنے باہر نکلا تو تم کیا، تمہاری ٹوپی بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پہنتا ہی نہیں تاکہ ہر ایک کے سامنے سر سے اتارنی نہ پڑے۔ شہباز کپڑے پہننے لگا۔ ڈاکٹر نے خون کے نمونے والی شیشے کی ٹیوب اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالی، پھر اپنے بیگ میں چیزوں کو ترتیب سے رکھا۔ کرنل نے سوچا، ڈاکٹر وہاں سے رخصت ہونے والا ہے۔ میں تمہاری جگہ ہوں تو اپنے دوست کو 1,00,000 پیسوں کا بل بھیج دوں گا ڈاکٹر، کرنل نے کہا۔ اتنی رقم جانے سے شہباز کی پریشانی بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ میں پہلے ہی اسے 1 کروڑ پیسوں کا بل بھیجنے کی تجویز دے چکا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ غربت ذیابطیس کا بہترین علاج ہے، تجویز کا شکریہ۔ شہباز نے اپنا ضخیم پیٹ گھڑ سواری کی تنگ پتلون کے اندر ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں عمارت کے عذاب سے بچانے کی خاطر میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کو اپنی چرمی بیگ کے چمکدار تالے کی سطح پر اپنے دانتوں کا عکس دکھائی دیا۔ بے صبری دکھائے بغیر ڈاکٹر نے کلاک کی طرف دیکھا۔ شہباز بوٹ پہنتے پہنتے اچانک کرنل کی طرف مڑا۔ تو پھر دوست، مرغ کا کیا بن رہا ہے؟ کرنل نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر بھی اس کے جواب کا منتظر ہے۔ اس نے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے۔ کچھ نہیں بن رہا دوست، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں تمہارے پاس اس کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہباز بوٹ پہن چکا تھا۔ ٹھیک ہے دوست، اس نے کسی جذبے کے بغیر جواب دیا۔ نہایت معقول بات ہے، میری عمر اب ان پیچیدگیوں میں پڑنے کی نہیں رہی۔ کرنل نے ڈاکٹر کے چہرے پر مبہم قسم کا تاثر دیکھ کر توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ میری عمر 20 سال کم ہوتی تو اور بات تھی۔ کرنل، تمہاری عمر ہمیشہ 20 سال کم ہی رہے گی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کرنل کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ وہ شہباز کے مزید کچھ بات کرنے کا منتظر رہا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ وہ اپنے چمڑے کی زپ والی جیکٹ پہن کر کمرے سے باہر جانے کو تیار ہو گیا۔ اگر تم چاہو تو ہم اگلے ہفتے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، کرنل نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والا تھا، شہباز نے کہا۔ ایک خریدار میری نظر میں ہے جو مرغ کے 400 پیسوں دے دے گا، لیکن جمعرات تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنے پیسوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ 400۔ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ مرغ کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ تم نے خود 900 پیسوں کا ذکر کیا تھا، کرنل نے ڈاکٹر کی حیرت سے حوصلہ پا کر کہا۔ وہ سارے علاقے کا بہترین مرغ ہے، شہباز نے ڈاکٹر کو جواب دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے 1000 پیسوں بھی مل جاتے، اس نے وضاحت کی، مگر اتنے قیمتی مرغ کو کوئی نہیں لڑاتا۔ ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ پالی سے زندہ باہر نہ آ سکے گا۔ پھر وہ بناوٹی مایوسی سے کرنل کی طرف مڑا۔ دوست، میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا۔ کرنل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ بولا۔ وہ شہباز کے پیچھے پیچھے ہال میں آ گیا۔ ڈاکٹر نشست کے کمرے میں شہباز کی بیوی سے مصروف گفتگو رہا، جو اس سے ان کیفیتوں کا علاج دریافت کر رہی تھی جو بقول اس کے آدمی پر اچانک وارد ہو جاتی ہیں، اور جن کے بارے میں آدمی کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں۔ کرنل دفتر میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ شہباز نے تجوری کھولی، اپنی تمام جیبیں نوٹوں سے بھری اور 4 نوٹ کرنل کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، یہ 60 پیسوں ہے دوست، اس نے کہا۔ جب مرغ بک جائے گا تو حساب کر لیں گے۔ کرنل ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پر دکانوں کے پاس سے گزرے، جن پر بعد دوپہر کی خنکی کے باعث رونق ہونی شروع ہو گئی تھی۔ گنوں سے لدا ایک بجرا پانی کے بہاؤ کے رخ پر آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ کرنل نے ڈاکٹر کو غیر معمولی طور پر اپنے خیالوں میں گم پایا۔ اور تمہارا کیا حال ہے ڈاکٹر؟ کرنل نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے کندھے اچکائے۔ ویسا ہی جیسے پہلے تھا، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے مجھے بھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سردی ہے، کرنل نے کہا۔ یہ مجھے بھی اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ دلچسپی سے آری نظر سے کرنل کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے دکانوں پر بیٹھے شامیوں سے یکے بعد دیگرے دعا سلام کی۔
ڈاکٹر کے دفتر کے دروازے پر کرنل نے مرغ کے فروخت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کرنل نے توضیح کی۔ اس جانور کی غذا انسانی گوشت ہے۔ واحد جانور جس کی غذا انسانی گوشت ہے وہ ساباس ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے وہ مرغ کو 900 پیسوں میں آگے بیچ دے گا۔ اچھا، تمہارا یہ خیال ہے؟ مجھے پکا یقین ہے، ڈاکٹر بولا۔ یہ اتنا ہی نفع بخش سودا ہے جتنا اس کا میئر کے ساتھ حب الوطنی کا مشہور معاہدہ تھا۔ کرنل نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر میرے دوست نے وہ معاہدہ اپنی جان کے خوف سے کیا تھا، کرنل نے کہا، اور وہ اسی طرح اس قصبے میں رہ سکتا تھا اور اسی طرح اپنے ساتھیوں کی جائیداد آدھی قیمت پر خرید سکتا تھا جنہیں میئر نے نکال باہر کیا تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ اسے اپنی جیب میں چابیاں نہیں ملی۔ تب اس نے کرنل کی بے یقینی کا سامنا کیا۔ اتنے بے عقل مت بنو، اس نے کہا۔ ساباس کو اپنی جان کے مقابلے میں پیسے سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اس رات کرنل کی بیوی خریداری کرنے بازار گئی۔ شامیوں کی دکانوں تک وہ بھی اس کے ساتھ گیا اور ڈاکٹر کے انکشافات پر غور کرتا رہا۔ لڑکوں کو تلاش کر کے انہیں فوراً بتا دو کہ مرغ بک گیا ہے، اس نے کرنل سے کہا۔ انہیں خواہ امید دلائے رکھنے سے کیا فائدہ؟ مرغ اس وقت تک نہیں بکے گا جب تک میرا دوست ساباس واپس نہیں آ جاتا، کرنل نے جواب دیا۔ اس نے الوارو کو بلیئرڈ ہال میں رولیٹ کھیلتے پایا۔ اس اتوار کی رات بلیئرڈ ہال تپ رہا تھا۔ اونچی آواز میں بجتے ریڈیو کے ارتعاش کی وجہ سے گرمی اور بھی شدید لگ رہی تھی۔ کرنل موم جامے کے بڑے سے میز پوش پر رنگے ہوئے اور میز کے درمیان ایک ڈبے پر رکھی تیل کی لالٹین کی روشنی میں جگمگاتے ہوئے ہندسوں کو دیکھ دیکھ کر اپنا جی خوش کرتا رہا۔ الوارو بار بار تیز کے ہندسے پر پیسے لگا کر ہارنے پر مصر تھا۔ اس کے شانے پر سے کھیل کا جائزہ لیتے ہوئے کرنل نے مشاہدہ کیا کہ پچھلی 9 دفعہ کے گھمانے میں 11 کا ہندسہ 4 بار ظاہر ہوا ہے۔ 11 پر لگاؤ، کرنل نے الوارو کے کان میں کہا۔ یہی بار بار آ رہا ہے۔ الوارو نے میز کو غور سے دیکھا۔ اگلی بار اس نے رقم نہیں لگائی۔ اس نے اپنی پتلون کی جیب سے کچھ نقدی اور ایک کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور اس نے پرزہ میز کے نیچے سے کرنل کو دیا۔ آگستین نے بھیجا ہے، اس نے کہا۔ کرنل نے خفیہ تحریر اپنی جیب میں ڈال لی۔ الوارو نے 11 پر خاصی بڑی رقم لگا دی۔ تھوڑے پیسوں سے شروع کرو، کرنل نے کہا۔ کیا پتا تمہارا قیاس درست ہو، الوارو نے جواب دیا۔ پاس کھڑے چند ہواریوں نے دوسرے ہندسے سے رقمیں اٹھا کر 11 پر لگا دی۔ حالانکہ رنگدار پیپے نے گھومنا شروع کر دیا تھا۔ کرنل نے اپنے آپ کو مجبور محسوس کیا۔ اسے پہلی مرتبہ جوئے کی کشش، اضطراب اور تلخی کا احساس ہوا۔ اس بار 5 نمبر آیا۔ مجھے افسوس ہے، کرنل نے احساس جرم اور شرمندگی سے بے اختیار ہو کر الوارو سے کہا۔ اس کی نظریں لکڑی کے اس جھانپی پر لگی ہوئی تھی جس سے میز پر سے الوارو کی لگائی ہوئی رقم سمیٹی جا رہی تھی۔ جس بات سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس میں مجھے ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی۔ الوارو کرنل کی طرف دیکھے بغیر مسکرایا۔ کوئی پرواہ نہیں کرنل، سب چلتا ہے۔ اچانک مامبو بجاتے ہوئے بالکل خاموش ہو گئے۔ کھلاڑی اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھائے تتر بتر ہو گئے۔ کرنل کو اپنے عقب میں بندوق کا گھوڑا چڑھائے جانے کی واضح کرخت اور سرد آواز سنائی دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پولیس کے چھاپے میں پھنس گیا ہے اور اس کی جیب میں خفیہ اخبار ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے بغیر تھوڑا سا مڑا۔ تب اس نے بہت قریب سے، زندگی میں پہلی بار، اس شخص کو دیکھا جس نے اس کے بیٹے کو گولی ماری تھی۔ وہ شخص کرنل کے بالکل سامنے تھا اور اس کی بندوق کی نالی کا رخ کرنل کی پیٹ کی طرف تھا۔ وہ چھوٹے سے قد کا، انڈین خد و خال اور موسموں سے سنولائی جلد والا آدمی تھا جس کے سانس سے بچوں جیسی بو آ رہی تھی۔ کرنل نے اپنے دانت کچکچائے اور آہستگی سے بندوق کی نالی کا رخ اپنی انگلیوں سے موڑ کر دوسری جانب کر دیا۔ گستاخی معاف، اس نے چمگادڑ کی سی 2 چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں کا سامنا کیا۔ لمحے بھر بعد اسے محسوس ہوا جیسے وہ آنکھیں اسے نگل رہی ہوں اور فوراً ہی انہوں نے اسے کچل کر ہضم کر کے باہر نکال دیا ہو۔ تم جا سکتے ہو کرنل۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اسے کھڑکی کھولنے کی ضرورت نہ تھی۔ جب وہ باورچی خانے میں مرغی کے ناشتے کے لیے پھل کاٹ رہا تھا، اس نے اسے اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا۔ تب اس نے دروازہ کھولا اور صحن کی سمیت ایک نظر نے اس کے احساس کی تصدیق کر دی۔ یہ ایک حیرت انگیز صحن تھا جس میں گھاس اور درخت تھے اور ڈبے جیسا غسل خانہ جو زمین سے 1 ملی میٹر اوپر تیرتا لگتا تھا۔ عورت 9 بجے تک بستر میں رہی۔ جس وقت وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی اس وقت تک کرنل گھر کی صفائی کر چکا تھا اور مرغ کے ارد گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے بچوں سے باتوں میں مشغول تھا۔ عورت کو چولہے تک پہنچنے کے لیے لمبا چکر کاٹنا پڑا۔
راستے سے ہٹ جاؤ، وہ چلائی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے مرغ کی سمت دیکھا۔ پتہ نہیں اس منحوس سے کب چھٹکارا حاصل ہوگا۔ کرنل نے مرغ کے اوپر سے اپنی بیوی کی کیفیت کا جائزہ لیا۔ مرغ سے خفگی بیجا تھی۔ وہ لڑائی کی مشق کے لیے تیار تھا۔ اس کی گردن اور جامنی پروں والی ٹانگیں، اس کی آرمی کے دندانوں والی کلغی، اس کا بدن چھریرا ہو گیا تھا۔ اس کا انداز بے مدافعت تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھو اور مرغ کو بھول جاؤ۔ بچوں کے جانے کے بعد کرنل نے کہا، ایسی صبح ہے کہ آدمی کا تصویر کھنچوانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر اس کے چہرے پر کوئی جذبہ ظاہر نہ ہوا۔ میں گلاب لگانا چاہتی ہوں۔ چولہے کی طرف لوٹتے ہوئے وہ بولی۔ کرنل نے شیو بنانے کے لیے آئینہ دیوار پر لٹکایا۔ گلاب لگانے کو جی چاہ رہا ہے تو لگا لو، اس نے کہا۔ وہ اپنی حرکات کو آئینے کے ہلنے کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر انہیں سور کھا جاتے ہیں، وہ بولی۔ اور بھی اچھی بات ہے، کرنل نے کہا۔ گلابوں پر پلے ہوئے سور زیادہ لذیذ ہونے چاہیے۔ اس نے آئینے کے کونے میں اپنی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی تلخی برقرار ہے۔ چولہے کی آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ چولہے ہی کی طرح کے مادے کا بنا لگتا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھے بغیر اپنی بیوی پر نظریں جمائے وہ ہمیشہ کی طرح چہرے کو ٹٹول ٹٹول کر شیو بناتا رہا۔ عورت ایک طویل خاموشی کے دوران سوچ میں غرق رہی۔ لیکن میں گلاب نہیں لگانا چاہتی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل نے کہا، تو پھر مت لگاؤ۔ کرنل کی طبیعت ٹھیک تھی۔ دسمبر کے آنے سے اس کی انتڑیوں میں اگنے والے نباتات مرجھا گئے تھے۔ صبح صبح اسے نئے جوتے پہننے کی کوشش میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی دفعہ کوشش کرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ یہ فضول ہے تو اسے اپنے نقلی چمڑے کے جوتے ہی پہن لیے۔ اس کی بیوی نے اس میں تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ نئے جوتے پہنو گے نہیں تو وہ کبھی ڈھیلے نہیں پڑیں گے، اس نے کہا۔ یہ تو کسی معذور کے جوتے ہیں، کرنل نے احتجاج کیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے جوتے بیچا کریں جو 1 ماہ تک استعمال کیے جا چکے ہوں۔ اس دوپہر خط کی آمد کے احساس سے بےتاب ہو کر وہ گلی میں نکل آیا۔ چونکہ لانچوں کے آنے میں ابھی دیر تھی، وہ ساباز کے دفتر میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے بتایا گیا کہ ساباز سوموار سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اس غیر متوقع رکاوٹ کے باوجود کرنل نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جلد یا دیر اسے واپس تو آنا ہی ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک حیرت انگیز لمحہ تھا جس میں اس کی ہوش مندی سالم اور بے داغ تھی۔ اس نے چمگادڑ کی سی 2 چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں کا سامنا کیا۔ دسمبر کا مہینہ سارے سال چلنا چاہیے۔ موسیٰ شامی کی دکان میں بیٹھے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں بولا، آدمی کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کانچ کا بنا ہوا ہو۔ موسیٰ کو یہ تصور اپنی بھولی بصری عربی میں ترجمہ کرنے میں قدرے محنت کرنا پڑی۔ وہ ہموار کھینچی ہوئی جلد میں اپنے کانوں تک لپٹا ایک حلیم الطبع مشرقی تھا، اور اس کی حرکات کسی ڈوبتے ہوئے شخص کے حرکات کی طرح کڈھب تھیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ابھی کھینچ کر پانی سے باہر نکالا گیا ہو۔ پہلے یوں ہی ہوتا تھا، اس نے کہا۔ یہی حال رہتا تو میری عمر اس وقت 897 سال ہوتی، اور تمہاری 75 سال، کرنل نے کہا۔ اس کی آنکھیں پوسٹ ماسٹر کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس وقت اسے سرکس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ڈاک والی لانچ کی چھت پر بہت سی رنگ برنگی چیزوں کے درمیان سرکس کے پیبند لگے خیموں کو پہچان لیا۔ دوسری لانچوں پر اوپر نیچے رکھے ڈبوں میں جنگلی جانوروں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں پوسٹ ماسٹر ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے جانور نظر نہ آئے۔ یہ سرکس ہے، وہ بولا۔ یہ پہلا سرکس ہے جو پچھلے 10 برس میں آیا ہے۔ موسیٰ شامی نے اس کی تصدیق کی۔ وہ ملی جلی عربی اور ہسپانوی میں اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کچھ کہا اور پھر اپنی فکر مندی کا ترجمہ کر کے کرنل کو بتایا۔ اپنی بلی کو چھپا لو کرنل، ورنہ لڑکے سے چرا کر سرکس میں بیچ دیں گے۔ کرنل اٹھ کر پوسٹ ماسٹر کے پیچھے جانے کو تھا۔ یہ جنگلی جانوروں کا تماشا نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شامی نے جواب دیا۔ رستے پر چلنے والے بلیاں کھاتے ہیں تاکہ اپنی ہڈیاں نہ توڑ بیٹھیں۔ وہ پوسٹ ماسٹر کے پیچھے پیچھے ساحل پر دکانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا چوک تک آ پہنچا۔ وہاں مرغوں کی لڑائی جیسے شور نے اسے تعجب میں ڈال دیا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے اس کے مرغ کے بارے میں کچھ کہا۔ تب اسے یاد آیا کہ آج مرغوں کی جانچ پرکھ کا دن ہے۔ وہ ڈاک خانے کے سامنے سے گزر گیا۔ ایک لمحے بعد وہ مرغوں کی لڑائی کی پالی کے شور و غل میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مرغ کو پالی میں اکیلا اور بے مدافعت کھڑا دیکھا۔ اس کے پنجوں پر دھجیاں لپٹی ہوئی تھیں اور اس کے کانپتے پیروں سے خوف جیسی کوئی شے ظاہر ہو رہی تھی۔
اس کا حریف ایک اداس خاکستری مرغ تھا۔ کرنل کو کوئی اور جذبہ محسوس نہ ہوا۔ مرغ ایک دوسرے پر ایک ہی طریق سے حملہ آور ہوئے۔ لوگوں کی پرجوش داد و تحسین کے درمیان ان کے پر، پنجے اور گردنیں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں گد گئیں۔ پالی کی باڑ سے ٹکرا کر حریف مرغ نے کلابازی کھائی اور لوٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ اس کے مرغ نے حملہ نہ کیا بلکہ ہر حملے کی مدافعت کر کے اپنی جگہ واپس آتا رہا، مگر اب اس کے پاؤں نہیں کانپ رہے تھے۔ ایرنان نے باڑ پھلانگی، اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے اس کی نمائش کرنے لگا۔ لوگوں نے دیوانہ وار تحسین کے نعرے بلند کیے۔ کرنل نے لوگوں کے داد کے ولولے اور مرغوں کی لڑائی کی شدت میں عدم تناسب کو محسوس کر لیا۔ اسے یہ سب ایک سوانگ معلوم ہوا جس میں دونوں مرغوں نے خود کو ارادی اور شعوری طور پر شریک ہو جانے دیا تھا۔ کچھ حقارت آمیز تجسس سے مجبور ہو کر اس نے لڑائی کی دائرہ نما پالی کا جائزہ لیا۔ پرجوش مجمع نشستوں سے ایک دوسرے کو دھکیلتا نیچے پالی کی طرف آ رہا تھا۔ کرنل نے پرجوش، بےتاب اور مکمل طور پر زندہ چہروں کے اس ہجوم کی ابتری کا مشاہدہ پیش کیا۔ وہ سب نئے لوگ تھے، قصبے کے تمام نئے باشندے۔ اس نے ایک پیش آگہی کے ساتھ ایک ایسے لمحے کو ایک بار پھر بسر کیا جو اس کی یادداشت کے سرے پر محو ہو چکا تھا۔ تب وہ باڑ پھلانگ کر ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا پالی کے وسط میں جا پہنچا اور ایرنان کی پرسکون آنکھوں کا سامنا کیا۔ وہ دونوں آنکھیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ سہ پہر بخیر کرنل۔ کرنل نے مرغ کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سہ پہر بخیر، وہ بڑبڑایا۔ وہ اور کچھ نہ بولا کیونکہ اس جاندار کے گرم اور گہرے ارتعاش نے اس پر کپکپی طاری کر دی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے اس سے پہلے کبھی اس سے زیادہ زندہ شے اپنے ہاتھوں میں نہیں لی۔ تم گھر پر نہیں تھے، ایرنان گڑبڑا کر بولا۔ داد و تحسین کے ایک نئے شور نے اس کی بات کاٹ دی۔ کرنل کو ڈر سا محسوس ہوا۔ اس نے ہجوم میں سے کسی کی طرف دیکھے بغیر تحسین کے نعروں اور شور و غل سے سہم کر ایک بار پھر راستہ بنانا شروع کیا۔ وہ مرغ کو بغل میں دبائے گلی میں نکل آیا۔ سارا قصبہ، نچلے طبقے کے لوگ اسے گزرتا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ اس کے پیچھے پیچھے اسکول کے بچے تھے۔ چوک کے کونے پر ایک دیو قامت نیگرو اپنی گردن کے گرد سانپ لپیٹے میز پر کھڑا لائسنس کے بغیر دوائیں بیچ رہا تھا۔ بندرگاہ سے واپس آتے ہوئے لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کے ارد گرد کھڑا اس کے قصے سن رہا تھا، لیکن جب کرنل مرغ اٹھائے ان کے پاس سے گزرا تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ گھر کا راستہ کبھی اتنا طویل نہیں تھا۔ اسے کوئی تعصف نہ تھا۔ ایک طویل عرصے تک یہ قصبہ 10 برس کی تاریخ کا دست و برد کا شکار بے ہوشی کے عالم میں رہا تھا۔ اس سہ پہر بغیر خط کے ایک اور جمعے کی سہ پہر لوگ جاگ اٹھے تھے۔ کرنل کو ایک اور زمانے کی یاد آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک بڑی چھتری کے نیچے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے جو بارش کے باوجود جاری ہے۔ اس نے پارٹی کے رہنماؤں کو یاد کیا جو نہایت احتیاط کے ساتھ بنے سورے اس کے گھر کے دالان میں موسیقی کی تال پر اپنے آپ کو پنکھا جھل رہے تھے۔ اس نے ڈھول کی اذیت ناک دھمک کو اپنی انتڑیوں میں تقریباً پھر سے بسر کیا۔ وہ گودی کے متوازی سڑک پر چلتا گیا اور وہاں بھی اس نے بہت پہلے کے الیکشن کے ایک اتوار کا پرآشوب ہجوم دیکھا۔ لوگ سرکس کو اترتے دیکھ رہے تھے۔ ایک خیمے کے اندر سے کسی عورت نے چیخ کر مرغ کے بارے میں کچھ کہا۔ وہ اپنے آپ میں گم گھر کی طرف چلتا رہا۔ اسے سارے راستے بکھری ہوئی آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے پالی کے نعروں کی باقیات اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ دروازوں پر وہ لڑکوں سے مخاطب ہوا۔ تم سب گھر جاؤ، اس نے کہا۔ جو کوئی اندر آیا اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ اس کی بیوی بے ترتیب سانسوں کے ساتھ خوابگاہ سے نکلی۔ وہ اسے زبردستی لے گئے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں نے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں مرغ اس گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ کرنل نے مرغ کو چولہے کے پائے سے باندھ دیا۔ اس کا پانی بدلتے ہوئے اس کی بیوی کی غضبناک آواز اس کا پیچھا کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے ہماری لاشوں پر سے گزر کر بھی لے جائیں گے۔ وہ بولی، انہوں نے کہا کہ مرغ ہمارا نہیں پورے قصبے کا ہے۔ مرغ کے کاموں سے فارغ ہو کر ہی کرنل نے اپنی بیوی کے اینٹھے ہوئے چہرے کی طرف توجہ دی۔ اس پر بغیر کسی تعجب کے انکشاف ہوا کہ اسے دیکھ کر نہ اسے افسوس ہوا اور نہ ہمدردی۔ انہوں نے ٹھیک کیا، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر اپنی جیبوں میں کچھ تلاش کرتے ہوئے وہ ایک قسم کی اتاہ مٹھاس کے ساتھ بولا، مرغ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے خوابگاہ میں آئی۔ وہ اسے مکمل طور پر انسان لیکن رسائی سے باہر محسوس ہوا، جیسے وہ اسے سنیما کے پردے پر دیکھ رہی ہو۔ کرنل نے الماری میں سے گول کر کے رکھے ہوئے چند نوٹ نکالے،
اپنی جیبوں میں موجود رقم ان میں شامل کی، سارے نوٹوں کو گنا اور الماری میں واپس رکھ دیا۔ میرے دوست شہباز کو لوٹانے کے لیے 29 پیسوں ہیں، اس نے کہا۔ باقی کی رقم تو اسے میری پینشن آنے پر ملے گی۔ لیکن اگر تمہیں پینشن نہ ملی تو؟ عورت نے پوچھا۔ ملے گی، لیکن اگر نہ ملی تو پھر اسے باقی رقم کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس نے بستر کے نیچے سے جوتوں کا نیا جوڑا نکالا، پھر جوتوں کا خالی ڈبہ لینے الماری کے پاس پہنچ گیا۔ جوتوں کے تلے ایک چیتھڑے سے صاف کیے اور جوتوں کو ڈبے میں اسی طرح رکھ دیا جیسے اس کی بیوی انہیں اتوار کی رات کو لائی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ جوتے واپس کیے جائیں گے، کرنل نے کہا۔ اس طرح میرے دوست شہباز کے لیے 13 پیسوں کا اور انتظام ہو گیا۔ وہ انہیں واپس نہیں لیں گے، وہ بولی۔ انہیں لینے ہوں گے، کرنل نے جواب دیا۔ میں نے صرف 2 بار پہنے ہیں، ترک ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، عورت نے کہا۔ انہیں سمجھنا ہوگا، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر نہ صحیح۔ وہ کھانا کھائے بغیر بستر پر گئے۔ کرنل نے اپنی بیوی کی تسبیح کے ختم ہونے کا انتظار کیا تاکہ لیمپ بجھا سکے، لیکن وہ سو نہ سکا۔ اس نے فلم کے سینسر کی گھنٹیاں سنی اور تقریباً اچانک 3 گھنٹے بعد کرفیو کا بگل سنا۔ رات کی سرد ہوا سے اس کی بیوی کے سانس کا کرب اور بڑھ گیا تھا۔ کرنل کی آنکھیں کھلی تھیں جب وہ اس سے دھیمے سلہجو لہجے میں مخاطب ہوئی۔ تم جاگ رہے ہو؟ ہاں، سمجھ بوجھ سے کام لو، اس نے کہا۔ کل جا کر شہباز سے بات کر لو، وہ سوموار سے پہلے نہیں آئے گا۔ بہتر ہے، عورت بولی۔ اس طرح تمہیں سوچنے کے لیے 3 دن مل جائیں گے۔ سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کرنل نے کہا۔ اکتوبر کی چہچہاہٹ کے بجائے اب ہوا میں خوشگوار خنکی تھی۔ پلوور پرندوں کی آمد و رفت کے بندھے ٹکے معمول سے کرنل نے دسمبر کو ایک بار پھر پہچانا۔ رات 2 بجے تک وہ نیند سے کوسوں دور تھا، لیکن اسے علم تھا کہ اس کی بیوی بھی جاگ رہی ہے۔ اس نے جھولنے میں کروٹ بدلنے کی کوشش کی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ عورت نے کہا۔ نہیں، وہ ایک لمحے سوچتی رہی۔ ہم ایسا کرنے کی صورتحال میں نہیں ہیں، وہ بولی۔ ذرا سوچو، 400 پیسوں کی یکمشت رقم کتنی ہوتی ہے؟ اب پینشن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کرنل نے کہا۔ تم 15 سال سے یہی کہتے آ رہے ہو، اسی لیے تو، کرنل نے کہا۔ اب زیادہ دیر نہیں ہے، وہ خاموش رہی۔ لیکن جب اس نے دوبارہ بات کی تو کرنل کو کوئی وقفہ محسوس نہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے پینشن کبھی نہیں ملے گی، عورت نے کہا۔ ملے گی، اور اگر نہ ملی تو؟ کرنل اس کا جواب نہ دے سکا۔ مرغ کی پہلی بانگ کے ساتھ اسے حقیقت کا احساس ہوا، مگر وہ دوبارہ دبیز، محفوظ اور بے تعصب نیند میں ڈوب گیا۔ جب وہ اٹھا تو دن چڑھ چکا تھا۔ اس کی بیوی سو رہی تھی۔ کرنل نے باقاعدگی کے ساتھ صبح کے تمام فریضے ہر روز کی طرح مگر 2 گھنٹے دیر سے پورے کیے اور ناشتے کے لیے اپنی بیوی کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ اٹھی تو بہت کم گو تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو صبح بخیر کہا اور خاموشی سے ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ کرنل نے پنیر اور میٹھا بن کھایا اور بغیر دودھ کی کافی کا پیالہ پیا۔ صبح کا باقی تمام وقت اس نے درزی کی دکان پر بیٹھ کر گزارا۔ 1 بجے وہ گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو بیگونیا کے گملوں کے درمیان کپڑے رفو کرتے ہوئے پایا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، اس نے کہا۔ کھانا نہیں ہے، کرنل نے کندھے اچکائے۔ وہ صحن کی دیوار کے ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگا جن سے بچے باورچی خانے میں گھسایا کرتے تھے۔ جب وہ دوبارہ دالان میں آیا تو کھانا میز پر رکھا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران کرنل کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی بہت کوشش سے رونے سے گریز کر رہی ہے۔ اس یقینی بات سے وہ چونک اٹھا۔ وہ اپنی بیوی کی طبیعت سے واقف تھا جو فطری طور پر سخت تھی اور تلخی کے 40 برسوں نے اسے اور بھی سخت کر دیا تھا۔ اپنے بیٹی کی موت پر بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ اس نے اپنی پرملامت نگاہ اپنی بیوی کی آنکھوں پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنے ہونٹ کترتی، آستین سے اپنی پلکیں پوچھتی کھانا کھاتی رہی۔ تمہیں کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، اس نے کہا۔ کرنل کچھ نہ بولا۔ تم خود سر ضدی اور خود غرض ہو، اس نے دہرایا۔ اس نے اپنی چھری کانٹے رکابی میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے مگر فوراً ہی اپنے توہم کے زیر اثر انہیں سیدھا کر دیا۔ ساری عمر میں نے اسی لیے بھاڑ جھونکا تھا کہ اب آ کر مجھے معلوم ہو کہ میری وقت ایک مرغ سے کم ہے۔ یہ اور معاملہ ہے، کرنل نے کہا۔ یہ ایک ہی معاملہ ہے، عورت نے جواب دیا۔ تمہیں اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ میں مرنے والی ہوں۔ میرا یہ مرض دراصل آہستہ آہستہ آتی ہوئی موت ہے۔
جب تک کرنل نے کھانا ختم نہیں کیا کچھ نہ بولا۔ اگر ڈاکٹر مجھے ضمانت دے دے کہ مرغ بیچنے سے تمہارا دمہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے ابھی بیچ دوں گا، اس نے کہا، ورنہ نہیں۔ اس سے پہر وہ مرغ کو لڑائی کی پالی میں لے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو دمے کے دورے کے قریب پایا۔ وہ بازو پھیلائے، بال کھلے، بے چینی میں دالان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگاتی، اپنے پھیپھڑوں کی سیٹیوں پر قابو پانے اور اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام تک وہ اسی حالت میں رہی۔ پھر اپنی خاوند سے بات کیے بغیر وہ جا کر بستر میں لیٹ گئی۔ کرفیو شروع ہونے کے کچھ دیر بعد وہ دعائیں پڑھتی رہی۔ کرنل نے لیمپ بجھانا چاہا مگر اس نے اعتراض کیا۔ میں اندھیرے میں نہیں مرنا چاہتی، اس نے کہا۔ کرنل نے جلتے ہوئے لیمپ کو فرش پر رہنے دیا۔ اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ سب کچھ فراموش کر کے 44 دن کے لیے سو جائے اور 20 جنوری کی سہ پہر 3 بجے تاکہ عین وقت پر مرغ کو لڑائی کے لیے اتار سکے، لیکن اسے اپنی بیوی کے متوقع بے خوابی سے ڈر محسوس ہوا۔ وہی پرانی کہانی۔ ایک لمحے بعد وہ بولنے لگی، ہم بھوکے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کا پیٹ بھر سکے۔ 40 برس سے یہی ہو رہا ہے۔ کرنل خاموش رہا، یہاں تک کہ اس کی بیوی یہ پوچھنے کو رکی کہ آیا وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تب عورت نے اطمینان اور روانی اور کٹھور پن سے اپنی بات جاری رکھی، ہر شخص مرغ پر پیسہ لگا کر جیت جائے گا ہمارے سوا۔ صرف ہم ہیں جن کے پاس مرغ پر لگانے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ مرغ کا مالک منافع میں سے 20% کا حقدار ہوتا ہے۔ الیکشن میں دن رات کام کرنے کے بعد تم کسی عہدے کے بھی حقدار تھے، عورت نے جواب دیا۔ خانہ جنگی میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر سپاہیوں کے پینشن کے بھی حقدار تھے۔ اب سب کی زندگیاں بن گئی ہیں، اکیلے تم ہو جو بھوکے مر رہے ہو۔ میں اکیلا نہیں ہوں، کرنل نے کہا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی مگر نیند نے اس پر غلبہ پا لیا۔ وہ یک آہنگی کے ساتھ دیر تک بولتی رہی، یہاں تک کہ اسے احساس ہوا کہ اس کا خاوند سو چکا ہے۔ تب وہ مچھردانی سے نکلی اور بیٹھک کے اندھیرے میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ وہاں بھی وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی۔ سورج نکلنے کے وقت کرنل نے اسے آواز دی۔ بجھے ہوئے لیمپ کی نیچے سے پڑتی ہوئی روشنی میں وہ ایک روح کی طرح دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے مچھردانی میں داخل ہونے سے پہلے لیمپ بجھا دیا مگر وہ بولتی رہی۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، کرنل نے اس کی بات کاٹی۔ ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ مرغ کو بیچ دے، عورت نے کہا۔ ہم گھڑی بھی تو بیچ سکتے ہیں، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ کل میں الوارو سے پوچھوں گا کہ اگر وہ مجھے 40 پیسو دے سکے۔ وہ نہیں دے گا، تب ہم تصویر بیچ سکتے ہیں۔ اس بار کرنل کی بیوی بات کرنے کے لیے مچھردانی سے باہر نکل آئی۔ کرنل کو اپنی بیوی کے دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے آلودہ سانس کی بو آئی۔ اسے کوئی نہیں خریدے گا، وہ بولی۔ دیکھیں گے، کرنل نے نرمی اور اپنے لہجے میں کوئی تبدیلی لائے بغیر کہا۔ اب جا کر سو جاؤ، کل اگر کوئی چیز بھی نہ بک سکی تو کوئی اور طریقہ سوچیں گے۔ کرنل نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر نیند نے اس کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ وہ وقت اور مقام کے احساس سے دور ایک ایسی کیفیت کی تہ میں جا گرا جہاں اس کی بیوی کے الفاظ نے ایک مختلف مفہوم اختیار کر لیا۔ مگر ایک لمحے کے بعد اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا کندھا ہلا رہا ہو۔ میری بات کا جواب دو۔ کرنل کو علم نہ ہو سکا کہ یہ الفاظ اس نے نیند میں جانے کے بعد سنے تھے یا اس سے پہلے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی، نتھری اور شفاف صبح کی سرسبزی میں کھڑکی کی شکل واضح تھی۔ اس نے سوچا شاید اسے بخار ہے۔ اس کی آنکھیں تپ رہی تھی اور اپنے ذہن کا ابہام دور کرنے میں اسے بہت دقت کا سامنا ہوا۔ اگر ہم کچھ بھی نہ بیچ سکے تو کیا کریں گے؟ اس کی بیوی نے اپنا سوال دہرایا۔ تب تک 20 جنوری کا دن آ چکا ہوگا، کرنل نے کہا، اور وہ اب پوری طرح بیدار تھا، اور مرغوں کی لڑائی کے منافع میں سے 20% اسی شام ہمیں مل جائے گا۔ اگر مرغ جیت گیا تو، عورت نے کہا، اور اگر وہ ہار گیا تو کیا ہوگا؟ تم نے یہ سوچا تک نہیں کہ وہ ہار بھی سکتا ہے۔ وہ ایسا مرغ ہے جو نہیں ہار سکتا۔ فرض کرو وہ ہار گیا تو؟ اس بارے میں سوچنے کو ابھی 44 دن پڑے ہیں، کرنل نے کہا۔ اس کی بیوی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور اس عرصے میں ہم کھائیں گے آخر کیا؟ اس نے پوچھا، اور کرنل کو اس کے فلالین کی قمیض کے کالر سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ اسے ایک لمحے تک پہنچنے میں کرنل کو 75 برس لگے تھے۔ ایک ایک لمحہ کر کے بسر کیے ہوئے اس کی زندگی کے 75 برس۔ جواب دینے کے لمحے میں اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک، صاف، واضح اور ناقابل تسخیر محسوس کیا۔ گوں، اس نے کہا۔